السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انڈین دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ امریکہ کس طرح انڈیا کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کا نقصان انڈیا کو 2040 میں پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈین دوستوں گالیاں بک کر اپنی تربیت مت بتایا کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا میں ماں باپ بچوں کو اچھے سنسکار نہیں سکھاتے، اس لیے بچے روڈ پر ہنکتے ہیں اور یوٹیوب پر منہ سے ہنکتے ہیں، یعنی گالیاں بکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کیسے 40 سال پرانی ٹیکنالوجی اربوں ڈالر میں انڈیا کو بیچ رہا ہے۔ میرا اشارہ امریکہ کے بنائے گئے فائٹنگ فالکن F-16 کی طرف ہے۔ گزشتہ دنوں ٹاٹا ایڈوانس سسٹم اور لاکہیڈ مارٹن میں ایک یادداشت پر دستخط ہوئے جس کے مطابق F-16 کی اسمبلی لائن انڈیا شفٹ کی جائے گی اور انڈیا F-16 کو بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ایکسپورٹ بھی کر سکے گا۔ اس ڈیل پر ہمارے بھارتی دوست بہت خوش ہو رہے ہیں۔ کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بتا دوں تاکہ ان کا اچھلنا تھوڑا کم ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ F-16 کی پہلی فرسٹ فلائٹ 1974 میں ہوئی اور اس کو باقاعدہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس میں 1978 میں انڈکٹ کیا گیا تھا۔ اس طرح F-16 کو دنیا میں آئے 40 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے انڈین دوست اب یہ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، جبکہ پاکستان 1980 سے F-16 استعمال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک آرٹیکل آپ دوستوں سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کا ٹائٹل ہے کہ از لاکہیڈ مارٹن ڈمپنگ F-16 آن انڈیا، یعنی کیا لاکہیڈ مارٹن آؤٹ ڈیٹڈ F-16 کو انڈیا میں ٹھکانے لگا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لاکہیڈ مارٹن نے ٹاٹا ایڈوانس سسٹم سے ڈیل کی ہے جس کے مطابق F-16 کی اسمبلی لائن انڈیا شفٹ کی جائے گی اور انڈیا F-16 کو بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ایکسپورٹ بھی کر سکے گا۔ اس قسم کے معاہدے کا مقصد صرف اور صرف انڈیا سے اربوں ڈالر کی ڈیل حاصل کرنا ہے، لیکن کچھ دفاعی ماہرین کے خیال میں لاکہیڈ مارٹن ایک آؤٹ ڈیٹڈ فائٹر ایئر کرافٹ کو انڈیا میں ٹھکانے لگا رہا ہے، اور یہ کوئی گورا نہیں بلکہ خود انڈیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ٹویٹ ہے جس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ا ڈمپنگ گراؤنڈ فار obsolete ویپن سسٹم، لاکہیڈ مارٹن سائنز F-16 deal with Tata. Why Tata? Because they make the noisiest car. یعنی کہ پوری دنیا میں صرف انڈیا ہی ڈمپنگ گراؤنڈ ہے آؤٹ ڈیٹڈ ویپن سسٹمز کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاکہیڈ مارٹن نے F-16 کی ڈیل ٹاٹا سے کی ہے۔ صرف ٹاٹا کیوں؟ کیونکہ ٹاٹا والے سب سے زیادہ شور کرنے والی کاریں بناتے ہیں۔ جب بی بی سی نے ان سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ F-16 کو 1970 کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور اب یہ فائٹر ایئر کرافٹ آپٹیمم لیول آف ماڈرنائزیشن، یعنی زیادہ سے زیادہ جدید ہونے کی حد پر پہنچ چکا ہے، یعنی اب اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی، اور یو ایس ایئر فورس پہلے ہی F-16 کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے کیونکہ اب ان کے پاس جدید ترین F-35 ہے۔ ایک اور انڈین ڈیفنس ایکسپرٹ راہل بیدی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10 سال یعنی 2028 سے پہلے ہم انڈیا میں پہلا F-16 بنا سکیں، اور 2028 میں پہلا F-16 انڈیا میں بنانے کے بعد ہم سے خریدے گا کون؟ کیونکہ اس وقت تک دنیا 5th جنریشن طیاروں پر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انڈین دوستوں، یہ سب باتیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود انڈین ڈیفنس ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے گالیاں مت دینا، اپنی گورنمنٹ کو دینا جو آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے میک ان انڈیا کے نام پر امریکہ کا خراب منجن خرید کر۔ اور صرف انڈین ڈیفنس ایکسپرٹس ہی نہیں بلکہ جو سینسیبل انڈین پیپل ہیں وہ بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور ڈیفنس ویب سائٹس پر کمنٹ کر کے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کمنٹ ہے، یہ صاحب ہیں اے جے، اور انہوں نے انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ پر کمنٹ کر کے کہا تھا ہم پہلا F-16 2030 میں دیکھیں گے اور اس وقت تک دوسری تمام ایئر فورس 5th جنریشن طیاروں پر شفٹ ہو چکی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیل ہے کیا۔ اس حوالے سے بتا دوں کہ اس کے مطابق انڈیا F-16 کو نہ صرف انڈیا میں بنا سکے گا بلکہ اسے آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی بیچ سکے گا، لیکن انڈیا کے اس خواب کے بیچ میں بہت بڑے بڑے اگر مگر مچ ہیں، مینس کروکوڈائلس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی امریکن کانگریس سے منظوری ضروری ہے۔ اگر وہ منظوری دے دیتی ہے تو پھر یہ ڈیل کنفرم ہو جائے گی۔ ابھی تک یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور شیئر کر دوں کہ انڈین کمپنی کو بھی پتا ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بعد ہی F-16 انڈیا میں بننا شروع ہوگا، اور ٹاٹا ایڈوانس سسٹم نے لاکہیڈ مارٹن سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر کانگریس منظوری نہیں دیتی تو کم از کم F-16 کے اسپیئر پارٹس انڈیا میں بنوا لے لاکہیڈ مارٹن۔ یعنی یہ بیچارے مرے جا رہے ہیں کہ کچھ تو دے دو بھائی امریکہ ہمیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے یہ ڈیل کیوں کی ہے اور انڈیا کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ MiG-21 اور MiG-27 جیسے طیارے ہیں۔ MiG-21 کے بارے میں بتا دوں کہ اس جہاز کو انڈین ایئر فورس میں اڑتا ہوا تابوت کہتے ہیں، کیونکہ جو بیچارہ انڈین پائلٹ MiG-21 میں بیٹھا ہے اس کی پھر ارتھی ہی اٹھی ہے دنیا سے۔
دنیا میں سب سے زیادہ مگ 21 انڈیا کے پائلٹس نے کریش کیے ہیں۔ خیر تو انڈیا اپنے پرانے جہازوں مگ 21 اور مگ 27 کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ ایک ڈھنگ کا میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ شامل کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا کو کم از کم 250 فائٹر ایئر کرافٹ چاہیے۔ اس ریس میں پہلے انڈیا کا تیجس تھا، مگر انڈیا نے 33 سال میں اب تک صرف 2 تیجس ہی اپنی ایئر فورس کے حوالے کیے ہیں، اور باقی ضرورت پوری کرنے کے لیے فرانس سے پہلے 126 رافیل طیارے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بنیاد پر خریدنے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا، لیکن فرانس نے صاف منع کر دیا، تو اس کے بعد صرف 36 رافیل طیارے خرید رہا ہے، اور ان 36 رافیل کی ڈیلیوری بھی 2022 میں شروع ہوگی، اور امکان ہے کہ 2025 تک 36 رافیل انڈیا کو مل جائیں۔ اب باقی کے 212 میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ جو طیارے ہیں، اس میں انڈیا کی کوشش ہوگی کہ F-16 بنائے، لیکن اسے بنانے میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں۔ وہ سارے ifs اینڈ بٹس بہت مزے کے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی انڈین دوستوں کو بتا دوں کہ جب تک آپ پہلا F-16 بنائیں گے، یعنی 2028 اور 2030 میں پہلا F-16 انڈیا بنا سکے گا، تب تک پاکستان J-31 اور J-20 انڈکٹ کر چکا ہوگا، یہ بات لکھ لیں آپ۔ اور پاکستان کے جتنے بھی J-17 ہیں وہ سب بلاک 3 پر اپ گریڈ ہو چکے ہوں گے، اور ممکن ہے پاکستان J-17 کے بلاک 4 پر کام شروع کر چکا ہو، جو کہ یقیناً 5th جنریشن ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں ایک انڈین نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ J-31 کے ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئے، تو بھائی یہ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے کہ چائنا 2018 اور 19 میں اسے انڈکٹ کرنے والا ہے، اور J-20 چائنیز ایئر فورس 2017 سے استعمال کر رہی ہے، اور اس وقت ان کے پاس 15 سے 20 J-20 موجود ہیں جو کہ 5th جنریشن ہے۔ تو پاکستان J-20 اور J-31 دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے، اور دونوں بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا پڑھ لیا کرو جاہل بھارتیوں، کمنٹ کر کے اپنی جہالت کی مہانتا مت دکھایا کرو پاکستان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ مجھے پتا ہے انڈین دوستوں کو مرچیں بہت لگیں گی، اس لیے گالیاں بہت بکنے والے ہیں، تو پاکستانیوں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔